إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وحينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد قال الله تعالى أحل الله البيع وحرم الربا وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه فيما أنفق وعن علمه ماذا عمل به رواه الترمذی۔ معزز حاضرین کرام، خواتین اسلام، دینی و ملی بھائیوں، تمام قسم کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، بعدہ درود و سلام نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین، اللہ رب العالمین نے ہمیں اس کائنات کے اندر پیدا فرمایا، ہماری اس کائنات کے اندر تخلیق فرمائی اور ہمیں زندگی گزارنے کے کچھ اصول اور ضوابط بتائے۔ انہی اصول و ضوابط میں سے ہمارے روزمرہ کے وہ معمولات جس کے ذریعے ہم اپنی زندگی گزر اور بسر کر سکیں، یعنی ہم اپنے اخراجات کیسے پورا کریں، اپنے ضروریات زندگی کی تکمیل کیسے کریں، اس کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اور رسول کریم علیہ السلام نے احادیث طیبہ کے اندر مکمل رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے متعدد مقامات پر مختلف پیرائے اور اسلوب کے اندر بیان فرماتے ہیں۔ سورہ جمعہ کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن اذان دے دی جائے، جب جمعہ کی اذان ہو جائے، فَإِذَا تو اللہ رب العالمین کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے، اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار کے لیے، اللہ رب العالمین کی کلمے کی بلندی کے لیے تم مسجد کی طرف دوڑ پڑو۔
فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ جب نماز ختم ہو جائے فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ تو روئے زمین کے اندر پھیل جاؤ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ اور اللہ رب العالمین کا فضل تلاش کرو. یعنی اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے جو روزی جو رزق مہیا کیا ہے اس کی تلاش میں لگ جاؤ. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے مختلف مقامات پر ارشاد فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہی وہ عظیم ذات ہے جو انتہائی طاقتور ہے جو رزق دینے والا ہے. رب العالمین نے دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها کہ روئے زمین کے اندر جتنے بھی چوپائے ہیں جتنے بھی جاندار ہیں سب کا رزق اللہ رب العالمین نے مقرر کیا ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها کہ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کی تمام مخلوقات کا ایک رزق مقرر کر دیا ہے. اللہ رب العالمین انہیں روزی دینے والا ہے. دوسری جگہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وفی السماء رزقکم وما توعدون کہ اللہ رب العالمین نے آسمان سے جس رزق کا تم سے وعدہ کیا ہے وہ رزق تم کو ملنے والی ہے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ فرمان لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا کہ اگر تم اللہ رب العالمین پر اگر تم اللہ رب العالمین کی ذات پر اسی طرح بھروسہ کرو گے ویسا ہی توکل ویسا ہی اعتماد ہے کرو گے جیسا کہ پرندے کرتے ہیں. لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ جیسا اللہ رب العالمین پر اعتماد اور بھروسہ کرنے کا حق ہے اسی طرح تم کلی طور سے اللہ رب العالمین پر اعتماد کر لو لرزقکم کما یرزق الطیر تو تمہیں اسی طرح روزی دے گا جس طرح پرندوں کو دیتا ہے. پرندوں کو جس طرح اللہ رب العالمین روزیاں عطا کرتا ہے تغدو خماسن صبح سویرے جب پرندے نکلتے ہیں تو بھوکے پیٹ نکلتے ہیں اور جب شام میں لوٹتے ہیں تو شکم سیر ہو کر لوٹتے ہیں. تو اللہ رب العالمین پر تمہارا اعتماد ہونا چاہیے تمہارا توکل ہونا چاہیے. اور قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین جو اللہ رب العالمین پر توکل کرتا ہے یرزقہ من حیث لا یحتسب ایسی جگہ سے اسے روزی دیتا ہے کہ انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا ہے اس کے خاطر میں بھی نہیں رہتا ہے کہ ان جگہوں سے مجھے روزی مل جائے گی. ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب کہ اللہ رب العالمین پر جو بھروسہ کرتا ہے اللہ رب العالمین اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے کہ اسے گمان میں بھی نہیں رہتا کہ یہاں سے مجھے روزی ملنے والی ہے. تو میرے بھائیوں یہ روزی دینا رزق فراہم کرنا یہ اللہ رب العالمین کا یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے. ہمارا کام کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا والذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور وہی وہ ذات ہے والذی جعل لکم الارض ذلولا وہی وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے تابع کر دیا فامشوا فی مناکبها تو تم چلو پھرو رزق کی تلاش کرو. یہ نہیں کہ گھر میں بیٹھ کر توکل کر لیں اور یہ کہیں کہ آپ کا رزق آپ کے پاس آنے والا ہے. نہیں آپ کو روئے زمین کے اندر چلنا ہے دوڑنا ہے کاروبار کرنا ہے تجارت کرنی ہے جو اصول و ضوابط ہیں ان اصول و ضوابط پر چلنا ہے. والذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ جو اللہ رب العالمین نے تمہیں رزق دیا ہے کھاؤ والیہ النشور اور اس بات کا یقین رکھو کہ اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یعنی رزق جب حاصل کر رہے ہو تو تمہارا رزق حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہوگا ضابطہ کیا ہوگا اصول کیا ہوگا یہ ہمیشہ پیش نظر رہے کہ رزق کے بعد حاصل کرنے کے بعد اللہ کے ہاں لوٹ کر جانا ہے. لہٰذا تمہیں رزق کے معاملے میں احتیاط کرنی ہے. آگے اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. یہ ان ایام کی بابت ہے جب حجاج کرام مکہ اور مدینہ جاتے ہیں حج کی نیت سے عمرے کی نیت سے تو انہیں اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اللہ رب العالمین کا رزق وہاں پر تلاش کرو. یعنی اگر وہ تمہیں مواقع میسر ہیں تم اپنے ملک سے کوئی سامان لے جا کر وہاں تجارت کر سکتے ہو کاروبار کر سکتے ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے.
تو اللہ رب العالمین نے مختلف آیات کے اندر مختلف مواقع پر مختلف اسلوب میں اس بات سے آگاہ کیا ہے کہ تم روزی کماؤ، رزق حاصل کرو۔ رزق حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں، جو وسائل ہیں، جو حلال طریقے ہیں، ان ذرائع ان وسائل سے رزق حاصل کرو، اور رزق یہ ہے اللہ رب العالمین دینے والا ہے۔ یہ توکل ہونا چاہیے کہ رزق اللہ رب العالمین دینے والا ہے، ہمارا کام کوشش کرنا ہے، ہمارا کام جد و جہد کرنا ہے، ہمارا کام محنت کرنا ہے۔ اگر ہم محنت کریں گے، کوشش کریں گے تو اللہ رب العالمین رزق دینے والا ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ رزق، یہ روزی جو ہم حاصل کر رہے ہیں وہ کیسے حاصل کر رہے ہیں۔ جب اللہ نے رزق دینے کا وعدہ کیا ہے تو ہمارا تو یہ اعتماد ہونا چاہیے، یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم رزق حاصل کرنے میں، روزی حاصل کرنے میں حلال ذرائع کا استعمال کریں۔ عمر بن خطاب کہا کرتے تھے لا یبیع فی سوقنا الا من تفقہ فی الدین، بازاروں میں، مارکیٹ میں، ہمارے بازاروں میں وہ شخص نہ داخل ہو جو تجارت کے اصول اور ضابطے نہ جانتا ہو۔ تجارت کیسے کرنا چاہیے، وہ کون سے اصول ہیں، وہ کون سے ذرائع ہیں جن کے ذریعے رزق حلال کمایا جا سکتا ہے، یا وہ تجارت کی وہ کون سی قسمیں ہیں جو حرام طریقے میں شامل ہو جائیں گی، جو حرام طریقے میں شامل ہو جائیں گی۔ ان چیزوں کی بابت عمر بن خطاب کہا کرتے تھے کہ اگر انسان کو تجارت کا ضابطہ نہیں معلوم، تجارت کا اصول نہیں معلوم، تو ہماری مارکیٹ کے اندر تجارت نہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول کریم نے فرمایا ان اللہ امر المومن ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ رب العالمین پاک ہے۔ اللہ رب العالمین کی صفات میں سے ایک صفت پاکیزگی ہے، لا یقبل الا طیبا، اور اللہ رب العالمین پاکیزہ چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے۔ آپ بتائیے، اگر پیسے کما رہے ہیں، جائیداد بنا رہے ہیں، پراپرٹیز بنا رہے ہیں، کروڑوں کے مالک ہیں، اربوں کے مالک ہیں، خربوں کے مالک ہیں، اور کوئی شخص آتا ہے آپ سے ڈونیشن مانگتا ہے، کہتا ہے کہ ہمیں فلاں مسجد کی تعمیر کرنی ہے، فلاں مسجد کے لیے ہم نے کروڑوں کا جگہ لیا ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے 1 کروڑ آپ کو دے دیا، میں نے چیک دے دیا آپ کو 1 کروڑ کا، آپ جائیے مسجد کی جگہ لیجئے، مسجد کی تعمیر کیجئے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور اللہ پاک ہی چیزوں کو قبول کرتا ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا ان اللہ امر المومنین بما امر به المرسلین، اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو، مومنوں کو انہی باتوں کی تلقین کی ہے جن باتوں کا حکم اپنے رسولوں کو دیا تھا۔ کیا فرمایا تھا رسولوں کو؟ یا ایھا الذین یا ایھا الرسول کلوا من طیبات ما رزقناکم، یا ایھا الرسول کلوا مما یا ایھا الرسول کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے رسولو کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے جو تمہیں پاکیزہ روزی دی ہے ان روزی میں سے کھاؤ۔ پاکیزہ روزی جو ہم نے عطا کی ہے وہی کھاؤ۔ اور اللہ رب العالمین نے اسی بات کا مومنوں کو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اس روئے زمین کے اندر جو پاکیزہ روزی ہے اسے کھاؤ، اسے حاصل کرو۔ یہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو حکم دیا، اور اسی بات کی تلقین، اسی بات کا حکم اپنے انبیاء اور رسول کو دیا تھا۔ پھر آگے ذکر کیا رسول کریم نے، ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا ربی ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنی استجاب لذلک۔ اللہ رب کے رسول نے عرض کیا ایک ایسے آدمی کا جو ایک طویل ترین سفر کرتا ہے، لمبا سفر کرتا ہے، اشعث اکبر، جس کے بال پراگندہ ہیں، جس میں غبار آلود ہے، بال یعنی گرد و غبار سے اٹے ہوئے ہیں، کپڑے گرد و غبار سے اٹے ہوئے ہیں، اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العالمین کے سامنے پھیلاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا وہ حدیث کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا
کہ اللہ رب العالمین کو حیا آتی ہے، شرم آتی ہے کہ اس کا کوئی بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اپنے ہاتھوں کو پھیلائے، اپنی ضرورتوں کا تقاضا کرے، اپنی مرادیں طلب کرے، اپنی حاجات طلب کرے۔ رب العالمین کو شرم آتی ہے کہ ان ہاتھوں کو ناکام لوٹائے، نامراد لوٹائے۔ اور ایک ایسا انسان جو مسافر ہے، حالت سفر میں ہے، جس کی دعائیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ مسافر کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں، تو ایسا انسان جو اللہ رب العالمین سے التجا کرتا ہے، فریاد کرتا ہے، وہ اللہ سے گہار لگا رہا ہے، گہار لگا رہا ہے، لیکن مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام ہے، یعنی اس نے جو کھانا کھایا ہے وہ حرام کا ہے، جو پانی پیا وہ حرام کا ہے، اس کے جسم کی جو نشو نما ہوئی ہے وہ حرام سے ہوئی ہے۔ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، بتائیے دعائیں کہاں سے قبول ہوں گی؟ آج ہم شکوہ کرتے ہیں، ہم نالہ ہیں، ہم اللہ سے اپنی دعاؤں کی عدم قبولیت پر ناراض ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ہم نے کبھی غور کیا کہ ہماری تجارت، ہمارا کاروبار، ہمارا لین دین، ہماری معیشت، ہماری اکنامی، ہمارا پیسہ یہ کن ذرائع سے حاصل ہوا ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا ہماری دعائیں، ہماری مناجات، ہماری سرگوشیاں جو ہم اللہ رب العالمین سے کرتے ہیں کیوں نہیں قبول ہوتی ہیں؟ کیوں نہیں قبول ہوتی ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِ الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ أَمِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ۔ ایک دور ایسا آئے گا، ایک دور ایسا آئے گا کہ انسان کو اس بات کی فکر نہیں ہوگی کہ یہ دولت، یہ پیسہ، یہ جائیداد جو میں نے کمایا ہے کن ذرائع سے کمایا ہے، امن حلال ام من حرام، حلال ہے یا حرام ہے۔ آج وہ دور آ چکا ہے، آج ان ادوار سے ہم گزر رہے ہیں کہ ہمیں اس بات کی فکر ہی نہیں ہے کہ ہم جس پیسے کو حاصل کر رہے ہیں، جس پیسے سے جائیداد اور پراپرٹیز بنا رہے ہیں، یا جس پیسے سے ہم اپنی اولاد کی تربیت اور نشو نما کر رہے ہیں، وہ پیسہ حلال ذرائع سے ہے یا حرام ذرائع سے۔ رسول کریم نے کہا کل جسد نبت من صحت فالنار اولا بہ، سن لیجئے، ہر وہ بدن، ہر وہ جسم جس کی پرورش حرام پیسوں سے ہوئی ہوگی، کل جسد نبت من صحت فالنار اولا بہ، وہ جہنم میں داخل ہوگا، وہ جہنم کا زیادہ حقدار ہے۔ بتائیے جن پیسوں کو حاصل کرنے کے لیے آپ حرام و حلال کی تمیز کھو بیٹھے ہیں، جن پیسوں کو حاصل کرنے کے لیے، جن پراپرٹیز کو بنانے کے لیے آپ اللہ اس کے رسول سے عداوت اور دشمنی مول لے رہے ہیں، بغاوت مول لے رہے ہیں، سرکشی اور بغاوت کا ارتکاب کر رہے ہیں، وہی دولت، وہی پیسہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ آپ کو کہنا پڑے گا ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، میری دولت مجھے کچھ نہیں فائدہ پہنچانے والی۔ انسان کہے گا ما اغنی عنی مالیہ، میری دولت نے مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچایا، ہلک عنی سلطانیہ، جس دولت کے بلبوتے پر مجھے ناز تھا، گھمنڈ تھا، میرا ایک اسٹیٹس اور مقام تھا، وہی ایک اسٹیٹس، وہی مقام، وہی مرتبہ، وہی جاہ و منصب میرے لیے نقصان دہ ہو چکا ہے۔ ہلک عنی سلطانیہ، سب کچھ تباہ کر چکے ہیں۔ خذوہ فغلوہ، کہا جائے گا پکڑو جہنم میں ڈال دو۔ محترم بھائیوں، دولت، پیسہ، رزق یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے رزق دینے کا، رزق دینے کا وعدہ کیا ہے، آپ سے کہا ہے کہ آپ نکلو میدان عمل میں، کوششیں کرو، اور کوششیں کریں گے آپ تو اللہ آپ کو ایسے ذرائع سے روزی دے گا جس کا آپ کو وہم و گمان میں نہیں ہوگا۔ لیکن آپ کو اس بات کا بھی حکم دیا کہ آپ رزق حلال حاصل کریں، رزق حلال حاصل کریں، اور رزق حلال حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں، جو وسائل ہیں، ان وسائل اور ان ذرائع کو لازم پکڑیں۔ حضرت ابو ہریرہ کی وہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ قیامت کا جب منظر ہوگا، قیامت کے جب حالات ہوں گے تو 5 چیزوں کا سوال کیا جائے گا۔ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن 5، 5 چیزیں دریافت کی جائیں گی۔ ان 5 چیزوں میں سے 2 چیزیں ایسی ہوں گی، من این اکتسبہ فیما انفقہ، یہ پیسہ جو تم نے کمایا ہے کہاں سے کمایا ہے، کہاں سے کمایا ہے، من این اکتسبہ وفیما انفقہ، یہ دولت، یہ جائیداد تم نے کہاں سے کمائی ہے؟ چوری تو نہیں کیا،
اسلام کے جو حرام ذرائع ہیں، چوری تو نہیں کیا، اگر آپ نے چوری کیا ہے تو والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، اسلام کا قانون ہے چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت، فاقطعوا ایدیہما، ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائے۔ دوسرا، لوٹ مار تو نہیں کی، لوٹ مار تو نہیں کی، کہیں ڈاکہ زنی تو نہیں کی، اور ڈاکہ زنی آپ نے کی ہے تو اسلام کا صراحتاً ضابطہ ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض ذلک لهم خزی فی الحیاة الدنیا ویوم القیامة یردون الی اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون، کہ جو لوگ روئے زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، ڈاکہ زنی کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، ویسعون فی الارض فسادا، روئے زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان یقتلوا، انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، یصلبوا، سولی پہ لٹکا دیا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، ان کے ہاتھ اور پاؤں کو الٹے کاٹ دیے جائیں، دایاں ہاتھ کاٹا گیا تو بایاں پیر کاٹ دیا جائے، بایاں ہاتھ کاٹا گیا تو دایاں پیر کاٹ دیا جائے۔ یہ اسلام نے سرزمین کے اندر، اس زمین کے اندر جو بدامنی پھیلاتا ہے، انتشار پھیلاتا ہے، خرابشار پھیلاتا ہے، ڈاکہ زنی کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے، رسول اور اللہ رب العالمین کے احکام سے بغاوت کرتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے اسلام نے سزائیں مقرر کی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ چوری کرتے ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں، اسی طرح سے آپ پیسے حاصل کرتے ہیں جوئے کے ذریعے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے ایمان والو، جوا، انما الخمر والمیسر، شراب، جوا اور اس طرح کے بتوں کو بیچنا، یہ سب کے سب شیطانی عمل ہے، فاجتنبوہ، اجتناب کرو۔ جو آج کاروبار کرتے ہیں، جوئے کا کاروبار، سٹہ بازی کا کاروبار، یہ سب حرام ہے، حرام ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح آپ نے پیسہ حاصل کیا، جائیداد بنائی سودی کاروبار کے ذریعے، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، تم سود نہ کھاؤ، سود نہ کھاؤ بڑھا چڑھا کر۔ اللہ رب العالمین نے کہا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ رب العالمین نے حلال قرار دیا ہے تجارت کو، خرید و فروخت کو، لین دین کو، اور سودی کاروبار کو منع کیا ہے، سودی کاروبار۔ اور اللہ نے دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، وہ اللہ رب العالمین سے اعلان جنگ کرتے ہیں۔ آپ بتائیے، اتنی شدید وعید آئی ہے یہ حرام کاروبار کے۔ پھر اس کے بعد موجودہ حالات میں حرام کاروبار کا ایک نقشہ جو ہم دیکھتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرنا، کاٹے مار لینا، بہت سارے ایسے واقعات مشاہدات میں آتے ہیں، سننے میں آتے ہیں۔ کسی نے کوئی مال بھرا، 5 ٹن مال ہے، کاٹے والے سے سیٹنگ کر کے 4 ٹن بنا دیا، یعنی 1 ٹن کا پیسہ سیدھے گول۔ آپ بتائیے، ناپ تول میں کمی کرنا۔ اللہ کے رسول کے حدیث لم ينقصوا المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، جب لوگوں نے ناپ تول میں کمی کی، لم ينقصوا المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين، اس قوم کو قحط سالی میں مبتلا کر دیا گیا، وشدت المعونہ، مہنگائی بڑھا دی گئی، وجور السلطان علیہم، ظالم و جابر حکمراں ان پر مسلط کر دیے گئے، ظالم و جابر حکمراں مسلط کر دیے گئے۔ آج ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنا احتساب کریں کہ آج جو حالات ہیں وہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، وہ ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ اور آپ دیکھیے، سابقہ انبیاء کی جب داستان پڑھیں گے، سابقہ انبیاء کے جب واقعات پڑھیں گے، تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا واقعہ دیکھیے، قالوا یا شعیب قد جادلتنا واکثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کی قوم کے لوگ ناپ تول میں اوفوا الکیل والمیزان، انہوں نے کہا اوفوا الکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، ناپ تول پورا دو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، لوگوں کو کم چیزیں نہ دو، ان کی قوم نے کہا۔ یعنی حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، جب دیکھا کہ میری قوم کے لوگ ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا اوفوا الکیل والمیزان، پورا ناپ تول دو۔ جب
ان کی قوم ان کی بات سنتے رہے تو ان کی قوم والے عاجز آ گئے. قالوا یا شعیب قد جادلتنا، اے شعیب تم نے کیا کیا، ہم سے بہت بحث کی ہے. ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، خطبے دے رہے ہیں، درس ہے، درس کے بعد کوئی انسان آتا ہے سوال کرتا ہے، اسے ہم سمجھاتے ہیں، وہ نہیں سمجھتا، جائیے مولانا آپ کو جو کرنا کر لیجئے. ایسے ہی حالات تھے. حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا کہ میرے بھائی یہ جو ناپ تول میں، یہ وزن میں جو کمی کر رہے ہو، یہ اللہ کے ہاں اس کی پکڑ ہوگی. تو قوم والے عاجز آ گئے اور کہا ہے یا شعیب قد جادلتنا، اے شعیب تم نے بہت بحث کر لیا، ہم سے بہت بحث کر لیا. فاکثرت جدالنا، بہت زیادہ ہو گئی. فاتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے رسول ہو، سچے نبی ہو، تو جس عذاب کا تم وعدہ کر رہے ہو کہ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ کا عذاب آئے گا، لے آؤ عذاب، وہ مواخذہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عذاب کیسا ہوتا ہے. کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہا اولم یروا کما اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا وجعلنا الانہار تجری من تحتہم فاہلکناہم بذنوبہم وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین. کیا تم نے دیکھا نہیں؟ اولم یروا کما اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم، تم سے پہلے کتنی قوموں کو ہم نے تباہ کیا. قوم عاد کی تاریخ پڑھ لیجئے، قوم سمود کی تاریخ پڑھ لیجئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پڑھ لیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پڑھ لیجئے. کتنی قوموں کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا. وہ کون سی قومیں تھیں؟ معلم نمکن لکم، اتنا طاقت دیا تھا ہم نے، اتنا پاورفل بنایا تھا کہ اتنا پاور ہم نے تمہیں نہیں دیا. اور اللہ رب العالمین کا ان پر انعام تھا. وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، آسمان سے ان پر بارش کا نزول ہوتا تھا. وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، اور زمین کے نیچے سے چشمے بہتے تھے. لیکن جب انہوں نے اللہ کی معصیت کی، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ رب العالمین کے احکام و فرامین کا انکار کیا، بغاوت کی، سرکشی کی، فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا ان کے گناہوں کی وجہ سے. ایک الگ موضوع ہے کہ انسان کے گناہ کتنے سنگین ہوتے ہیں، کتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ نیک اعمال کے ہونے کے باوجود، اچھائیوں کے ہونے کے باوجود، نیکیوں کے ذخیرہ ہونے کے باوجود اگر انسان مسلسل گناہ کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو ٹال دیتا ہے، تو گناہوں کی وجہ سے آپ پر انعام اگرچہ اللہ کا، لیکن ان انعامات کے باوجود اللہ رب العالمین آپ کو تباہ و برباد کر دے گا. جیسے پچھلی قوموں کے واقعات، فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور اس کے بعد ہم نے دوسری قوموں کو پیدا کیا. دوسری جگہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا. کتنی قومیں ایسی تھی جن کو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا، صرف گناہوں کی وجہ سے. کہیں انہوں نے شرک کیا، کہیں انہوں نے لواطتی عمل کیا، کہیں انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت کی. تمام انبیاء کے واقعات آپ پڑھ لیجئے. سب سے بڑا جرم، سب سے بڑی معصیت، سب سے بڑا گناہ اس سرزمین پر جو ہوا ہے، ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوگا، وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت، اللہ رب العالمین کے حقوق، اللہ رب العالمین کے مقام و مرتبے کو پہچاننا. اللہ رب العالمین سے شرک، یہی سب سے بڑا جرم ہے اس کائنات کا. تو اللہ رب العالمین نے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر قوم کو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا. فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، کچھ قومیں تو ایسی تھی جنہیں ہم نے آواز کی چیخ کے ذریعے ہلاک کر دیا. اخذت الصیحہ، بہت شدید چیخ آئی، آواز آئی، اس کی برداشت نہیں کر سکے. گاؤں والے، قبیلے والے، قوم والے تباہ و برباد کر دیے گئے. وَمِنْهُمْ مَنْ عَلَيْهَا حَاصِبًا، کچھ قومیں تو ایسی تھی جن پر پتھروں کی بارش برسائی گئی. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، کچھ قومیں تو ایسی تھی جنہیں ہم نے زمین میں دھسا دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، کچھ قومیں تو ایسی تھی جنہیں ہم نے ڈبو دیا. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ رب العالمین نے ان پر ظلم نہیں کیا. وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا. تو میرے محترم بھائیوں، یہ گناہ انسان کے اعمال کو مٹا دیتے ہیں، انسان کی نیکیوں کو مٹا دیتے ہیں. تو میں ذکر یہ کر رہا تھا کہ یہ دولت، یہ پیسہ، یہ جائیداد اللہ رب العالمین کا عطا کرتا ہے.
اللہ رب العالمین کا عطا کردہ ہے. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها, اگر نعمتوں کا شمار کرو گے اللہ رب العالمین کے تو کبھی بھی شمار نہیں کر سکتے. لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ بڑھا کر دے گا. اب بتائیے شکر کس طرح کرنا ہے؟ ہم نے پیسہ کمایا, رزق حلال طریقے سے کمایا, اور وہ جواب من این اکتسبہ فیما انفقہ, کہاں سے کمایا اس بات کا دھیان رہنا چاہیے, اور کہاں خرچ کیا. یہ دونوں باتیں, کہاں سے کمایا کہاں سے خرچ کیا, یہ دونوں باتیں ہمیشہ پیش نظر رہنی چاہیے. اگر ہم حلال طریقے سے کماتے ہیں اور حرام ذرائع سے خرچ کرتے ہیں تو بھی ہمارا مواخذہ ہوگا, ہمارا مواخذہ ہوگا. یہ دولت جس کے بارے میں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں, یا حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے, ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ما من یوم یصبح العباد فیہ الا وملکان ینزلان فیقول احدہما اللہم آت منفقا خلفا ویقول الاخر اللہم آت منفقا خلفا ویقول الاخر اللہم آت ممسکا تلفا. کوئی صبح سویرے آسمان سے دو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. وہ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اسے دگنا دے, بڑھا کر دے, اور جو تیرے دولت کو روکتا ہے, کنجوسی کرتا ہے, اس کے مال کو تباہ کر دے. قرآن مجید کی وہ آیت پڑھیے سورۃ تکاثر, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. کیا فرمایا رب العالمین نے؟ الہاکم التکاثر, پیسے کا حصول. اللہ نے کہا کہ دوڑو کماؤ, لیکن الہاکم التکاثر, مال و دولت کی کثرت کے حصول نے تمہیں اللہ سے غافل کر دیا ہے. یہ دولت تمہیں غافل نہ کرے اللہ کی اطاعت سے. رب العالمین نے کہا رجال لا تلہیہم تجارت عن بیع ولا ذکر اللہ. کچھ لوگ ایسے ہیں لا تلہیہم تجارت, انہیں تجارت خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی ہے. تو آپ کاروبار کے اندر پیسے کے کمانے میں اتنا بزی نہ ہو جائیں, اتنا مشغول نہ ہو جائے کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت سے روگردانی کرنے لگے. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. تو میرے بھائیوں, کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا یہ بنیادی چیز ہے. اور ایک بات جان لیجئے, یہ دولت اگر اللہ نے دی ہے تو آپ کا مواخذہ ہوگا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. معمولی سے معمولی نیکی, معمولی سے معمولی برائی, سب کا محاسبہ ہوگا. یہ پیسہ, ایک پیسے کا آپ کو حساب دینا ہوگا, کہاں کما رہے ہیں کہاں خرچ کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اور اس کے رسول نے قرآن مجید کے اندر انفاق فی سبیل اللہ پر آمادہ کیا ہے. جس طرح اللہ نے آمادہ کیا آپ کی تجارت کریں, کاروبار کریں, اسی طرح اللہ نے آمادہ کیا کہ آپ اپنی دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں. انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر, کہ اللہ رب العالمین کے مساجد کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں. آئیے پیسوں سے اپنے مساجد کو آباد کریں, یہ پیسہ جو اللہ رب العالمین نے دیا ہے, اس پیسے کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے آخرت کے لیے ذخیرہ بنائیں. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ. جو پیسہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہو, وہ قیامت کے دن تمہیں اس کا اجر ملنے والا ہے. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ. اسی طرح جس پیسے کو آپ نے دین کے راستے میں, اسلام کے راستے میں خرچ کیا ہے, وہی پیسہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاث صدقۃ جاریہ او عمل ينتفع به او ولد صالح يدعو له. انسان جب مر جاتا ہے تو صرف 3 چیزوں سے فائدہ پہنچاتی ہے. انقطع عملہ, اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے, پورا اس کی ڈائری بند ہو جاتی ہے. لیکن 3 چیزیں, صدقۃ جاریہ, کوئی ایسا کام کر جائے, جیسے آپ نے کوئی دینی کتاب چھپوا دی, اس کتاب کے ذریعے جب تک لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں, دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, جب وہ کتاب چھپے گی, آپ نے آغاز کیا ہے, آپ نے شروعات کی ہے, اسی شروعات کے ذریعے جب اس کتاب سے لوگ فیضیاب ہوں گے. کوئی ایسا شخص جو شرک میں ڈوبا ہے, بدعت میں ڈوبا ہے, کفر میں ڈوبا ہے, آپ نے اسے وہ کتاب دے دی, اس کتاب کے مطالعے سے وہ کفر سے رجوع کر لیا, شرک سے رجوع کر لے, بدعت سے رجوع کر لے, تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. اور عمل ينتفع بھی, یا کوئی ایسا عمل جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. آپ نے کہیں نل لگوا دیا, اس نل سے لوگ سیراب ہو رہے ہیں, آپ کے لیے دعائیں ہیں. او ولد صالح يدعو له, یا کوئی لڑکا ہے, بچہ ہے, جس کی آپ نے تربیت ایسی کی ہے,
جو نیک ہے، قیامت کے دن ایک انسان جنت کے ایک مقام پر رہے گا، نچلے مقام پر رہے گا، اس انسان کو بلند ترین مقام پر پہنچا دیا جائے گا. کہا جائے گا، وہ انسان کہے گا اے میرے پروردگار مجھے یہ مقام کیوں عطا کیا گیا؟ کہا جائے گا یہ تیرے لڑکے کے دعاؤں کی وجہ سے ہے. تو میرے بھائیوں یہ اولاد بھی بہت بڑی نعمت ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. تمہارے اموال، تمہاری دولت، تمہاری جائیداد، تمہارے بچے تمہیں اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل نہ کر دیں. اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، یہ بنیادی چیز ہے. تو میرے بھائیوں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر مال و دولت کے تعلق سے، اسی طرح تجارت کے تعلق سے بہت ساری باتیں بیان فرمائی ہے. رسول کریم کی وہ حدیث ان التجار یبعثون یوم القیامت فجارا، تجار تجارت کرنے والے قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے فسق و فجور کی حالت میں، فسق و فجور کی حالت میں. الا من اتقى، مگر وہ انسان جس نے تقوی اختیار کیا، سچائی اختیار کی، وہی انسان کامیاب ہوگا. وہی انسان، یعنی آپ تجارت کر رہے ہیں تو تجارت میں آپ سچائی کو اپنائیں. آپ کے پاس کوئی مال ہے، اس مال کی پوری وضاحت کر دیں کہ میرے پاس یہ مال ہے، یہ مال ہے. نہیں تو وہ اللہ کے رسول کی وہ حدیث لا یکلمہم اللہ، یعنی ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، 3 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن سے اللہ رب العالمین قیامت کے دن بات نہیں کرے گا. انہی تینوں میں سے ایک انسان وہ ہوگا والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے سامان کو فروخت کرنے والا. تو میرے بھائیوں اللہ رب العالمین نے آپ کو دولت دی ہے، جائیداد دی ہے، پیسہ دی ہے، تو یہ شکر گزاری کریں، شکر گزاری کریں. اللہ کی نعمتیں بہت بڑی نعمتیں ہیں. ان نعمتوں کو دین کے راستے میں، اسلام کے راستے میں، مدارس میں، مساجد میں خرچ کریں، اور غریبوں، یتیموں، بیواؤں پر خرچ کریں، مسکینوں پر خرچ کریں. قیامت کے دن جب انسان سے سوال کیا جائے گا کہ تم جہنم میں کیوں داخل کیے گئے، قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں داخل کیے گئے؟ تو کیا کہے گا؟ لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نکن نطعم المسکین. بہت بڑی بات ہے. آج ہمارے دروازے پر، ہماری مسجدوں کے اندر کوئی عالم آتا ہے، کوئی مہمان آتا ہے، ہمارا کام ہے کہ ہم اس کی ضیافت کریں، اس کی مہمان نوازی کریں. ایک دور تھا اللہ کے رسول کے بارے میں دیکھیے کہ رسول کریم گھر سے نکلتے ہیں، بھوکے پیاسے نکلتے ہیں. باہر نکلا تو عمر فاروق ہیں، ابو بکر صدیق ہیں. ان دونوں سے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ ان دونوں نے کہا کہ ہمیں بھوک نے نکال دیا ہے، ہم اتنے بھوکے ہیں کہ گھر میں کوئی اناج نہیں ہے، ہمیں بھوک نے نکال دیا. اللہ کے رسول ایک انصاری صحابی کے ہاں جاتے ہیں، جب پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کی بیوی موجود ہے. ان کے شوہر کے بارے میں دریافت کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس آنے ہی والے ہیں. ان کے شوہر آتے ہیں، فوراً ایک جانور ذبح کر کے ان کی ضیافت کرتے ہیں. یہ اسلام کا اصول ہے، یہ اسلام کا اصول ہے. یعنی اسلام کے اصول اور محاسن میں سے ایک اصول یہ ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے، اللہ نے آپ کو دیا، آپ مہمان نوازی کریں، غریبوں کا خیال رکھیں، یتیموں کا خیال رکھیں، مسکینوں کا خیال رکھیں، بیواؤں کا خیال رکھیں. اور سب سے بنیادی چیز کہ اسلام کے اندر زکوٰۃ کے جو اصول بیان کیے گئے انہی میں سے مسکین اور یتیم کا بھی حق بتایا گیا. لہذا آپ کے اندر یہ اخلاقی ذمہ داری ہے، یہ دینی ذمہ داری ہے کہ آپ اسلام کے ان محاسن کو، اسلام کے ان اقدار کو، اسلام کی ان اخلاقی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اپنائیں. اگر اللہ نے آپ کو دولت دی ہے تو یہ دولت موجودہ حالات میں اور بھی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے، بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ جب آپ کے مساجد کو یلغار بنایا جا رہا ہو، آپ کے مدارس کو مشق ستم بنایا جا رہا ہو، آپ کے مکاتب کو، آپ کے مدارس کو، آپ کے درسگاہوں کو، اعلیٰ تعلیمی اداروں کو جب نشان زد کیا جا رہا ہے تو ایسی صورت میں آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اپنے اسلامی تشخص کے لیے، اپنے دینی بقا کے لیے ان مدارس کو، ان مساجد کو بھرپور تعاون دیں، بھرپور تعاون دے. آپ کی دینی جمعیات، دینی مراکز، دینی سینٹر جو دعوتی اور دینی کام میں سب سے زیادہ قربانیاں دے رہی ہیں، آپ کی اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان جمعیات کو، ان دینی اداروں کا بھرپور تعاون کریں تاکہ اس ہندوستان کے اندر جو اسلام کو مٹانے کی سازشیں کی جا رہی ہیں، جو اسلام کو، اسلام کے اقدار کو، اسلامی تشخص کو مٹانے کی سازشیں کی جا رہی ہیں، اس پر ہم ثابت قدم رہ سکیں، ہمارے بچے ثابت قدم رہ سکیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.